رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الذي قال الله تبارك وتعالى في حقه في القرآن الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات. والصلاة والسلام على أمير المؤمنين قائد الغر المحجلين إمام المتقين يعصوب الدين علي بن أبي طالب أسد الله الغالب الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله في شأنه ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. امیر المؤمنین کی ذات بابرکات پر مل کر بآواز بلند صلوات. الصلاة والسلام على سیدۃ نساء العالمین التي قال رسول الله صلى الله عليه وآله في شأنها فاطمة بضعة مني ومن أبغضها فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله. مخدومہ کائنات کی ذات بابرکات پر مل کر بآواز بلند صلوات. الصلاة والسلام على حسن المجتبى سید الاولیاء وعلى الحسين سيد الشهداء الذين قال رسول الله صلى الله عليه وآله في شأنهما الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما أفضل منهما. حسنین کریمین کی ذوات مقدسہ پر مل کر بآواز بلند صلوات. الصلاة والسلام على أئمة الهدى من ذرية الحسين الذين قال الله تبارك وتعالى في حقهم في القرآن الكريم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. بآواز بلند صلوات. دعا گو ہوں ایک سید زادہ ہونے کی حیثیت سے، اولاد علی و بطول ہونے کی نسبت کے لحاظ سے کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کس خاندان میں پیدا ہو، کسی شخص کے بس میں نہیں ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اس
نسبت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رب کائنات کی درگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم اس سیدزادے کے اس دعا کو آپ کے حق میں اور میرے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ جن بزرگان نے اس مجلس عزا کا انعقاد کیا، رب کائنات ان کے مال و رزق میں برکت عطا فرمائے، ان کے گھروں پر اور جو شرکاء ہیں سب کے گھروں پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ پوری کائنات میں ظلم کا دورہ ہے، مظلوموں کی رب کائنات مدد فرمائے، بالخصوص فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرمائے۔ رب کائنات جمیع مومنین و مومنات پورے عالم اسلام میں جو عزاداری کر رہے ہیں، رب کائنات سب کی عزاداری کو قبول و منظور فرمائے۔ اپنی دعاؤں کے لیے اور جمیع مومنین و مومنات کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ ارشاد رب العزت ہے آپ کی خدمت میں مشہور و معروف ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ ارشاد رب العزت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، رب کائنات کا پسندیدہ ترین دین اسلام ہے۔ جس شخص نے بھی اسلام کے علاوہ کسی دین کو اختیار کیا، کسی اور دین کو اختیار کیا، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے طور پر اس دین کو دین اسلام سمجھتا ہو لیکن حقیقی دین اسلام کو قبول نہ کرتا۔ عمومی طور پر اس آیہ مجیدہ کا مصداق اسلام کے علاوہ دین دوسرے ادیان کو قرار دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام وہ اسلام کے جو حقیقی اسلام ہے اللہ اسی کو پسند کرتا ہے۔ یا اللہ حقیقی اسلام کون سا ہے؟ انی اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رب کائنات نے دوسری آیت مجیدہ میں یہ بتا دیا کہ میں جس اسلام کو پسند کرتا ہوں دین کے طور پر، اور حقیقی اسلام کو جس کو میں نے دین اسلام قرار دیا ہے وہ دین ہے جس میں ولایت علی ابن ابی طالب شامل۔ کیونکہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تبلغ فما بلغت رسالتہ، اے رسول اگر تو نے یہ پیغام نہ پہنچایا۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو رسول اکرم نے غدیر کے مقام پر، مشہور و معروف بات ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں آگے گزر جانا چاہتا ہوں، مشہور و معروف مقام غدیر پر پاک رسول نے یہ اعلان ولایت علی ابن ابی طالب کیا۔ بس وہ دین جو ولایت علی ابن ابی طالب سے خالی ہو وہ حقیقی اسلام نہیں۔ وہ حقیقی اسلام نہیں ہے۔ اب ہم ایک طالب علم کی حیثیت سے اب اسلام کا احاطہ کرتے ہیں کہ اسلام کن بنیادی چیزوں کا نام ہے۔ اسلام میں وہ کون کون سی بنیادی چیزیں ہیں جن کو ہمیں بھلانا نہیں چاہیے۔ کل اگر ہم اللہ کے دربار میں پہنچے تو اللہ کن کن باتوں کا ہم سے سوال کر سکتا ہے۔ بہت لمبا موضوع ہے، میں اس کو مختصر کر کے 3 چیزیں ہیں جن کا بنیاد اگر ان کو احاطہ کر لیا جائے تو اسلام دین مکمل ہو سکتا ہے۔ پہلی چیز عقائد۔ پہلی چیز کیا ہے جی؟ اور جن پر ہم سب سے زیادہ اسلام دشمن طاقتیں اور شیعہ دشمن طاقتیں ناراض تو نہیں ہو جائیں گے اس وجہ سے، سب سے زیادہ جس پر حملے کرتے ہیں اور وہ ہے عقیدہ۔ اس لیے اگر آپ کا عقیدہ، میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ عقیدے کے بارے میں اتنی پریکٹس کیا کرو، اتنی پریکٹس کیا کرو، اتنی ریاضت کیا کرو، اگر بے ہوش بھی ہو جاؤ اور تم سے پوچھا جائے تمہارا رب کون ہے تو تمہیں جواب ہونا چاہیے۔
اس لیے کہ میں ایک زہرا سے بی بی کی ذات پر صلوات پڑھوں. بی بی طاہرہ نے ایک روایت بیان کی، ایک خاتون ان کے پاس گئیں اور ان کو شوہر رو رہا تھا. لمبی روایت ہے، میں مختصر کرتا ہوں. بی بی کی خدمت میں ایک خاتون گئی، اس کا شوہر رو رہا تھا تو کہا بی بی نے فرمایا 4 قسم کے لوگ ہیں جو ہمارے ماننے والے ہیں. ناراض تو نہیں ہو جائے گا؟ جو ہمارے ماننے والے ہیں لیکن ان کی شفاعت کے لائق وہ مختلف مراحل پر ہوں گے. ہماری شفاعت کے لائق وہ مختلف مراحل پر ہوں گے. پہلا، وہ شخص جو ہمارے ماننے والا ہوگا جب موت آئے گی تو وہ بخشا جا چکا ہوگا. مومن کے بارے میں ہے کہ جب اس کو ایک ہلکی سی ٹھوکر بھی لگتی ہے رب کائنات اس کے گناہ معاف کرتا ہے. زندگی میں بڑی بڑی ٹریجڈیز آتی ہیں، بڑے بڑے مسائل آتے ہیں، بڑی بڑے مشکلات آتی ہیں. یہ ایک زگ زیگ کا نام ہے، جیسے ECG کی لائن چلتی ہے اسی طرح زندگی کبھی بھی سموتھ نہیں رہتی، اپ اینڈ ڈاؤنز کا نام ہے. لیکن اگر مومن کو ایک بخار ہو جائے، روایت میں ایک دفعہ بخار ہو جائے تو بھی بخشا جاتا ہے. مومن ایک دفعہ بخار سے جب نکلتا ہے تو بھی گناہوں سے پار آ جاتا ہے. تم اس کے لیے مشکلات، بیماری آ گئی، مت کہا کرو لوگوں کو کہ کوئی شخص بیمار ہو جائے اور تم اس کے پاس جاؤ اور کہو دیکھ کیڑی حالت تھی پئی اس. مت بولا کرو ایسا جملہ. کسی کے بارے میں کوئی کمنٹ نہ نکالو. بس مومن ہے اس کی عیادت کے لیے جاؤ، چونکہ اس کا عیادت کرنا ثواب ہے. اس سے یہ کہو میرے لیے دعا مانگو، اس سے یہ کہو کہ میرے لیے دعا مانگو اور میں آمین کہتا ہوں. لوگ بڑے بڑے عجیب ہماری طرف ہوتے ہیں، یہاں نہیں ہوتے ہوں گے، آپ کے علاقے کے لوگ صلوات پڑھے بابا. عجب عجب کامنٹس پاس کرتے ہیں. دیکھیں جی کیا حالت ہو گئی ہے، خدا نخواستہ یہ کینسر سے یوں ہو گیا ہے، یوں ہو گیا. مت ایسے کمنٹ پاس کر، اس لیے کہ جو مومن ہے وہ ایسے مرحلے کی طرف جا رہا ہے کہ جو اعلیٰ ترین مرحلہ ہے کہ جب وہ موت اس کے قریب آئے گی وہ بخشا جائے. بیماریوں سے اس کے گناہ دھل جائیں گے، بیماریوں سے اس کے گناہ ختم ہو جائیں گے. جب موت کے بی بی فرماتی ہیں خوش قسمت ترین ہمارا ماننے والا وہ ہے کہ جو جب اس پر موت آتی ہے تو وہ بخشا جا چکا ہے. دوسرا وہ ہے، میں نے یہ جملہ اسی لیے آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں. میرا وہ جملہ یاد رکھنا کہ تمہارے عقائد کی اتنی ریاضت ہونی چاہیے کہ اگر تو بے ہوشی کے عالم میں بھی ہو تجھے پتا ہو تیرا رب اللہ وحدہ لا شریک ہے. وہ وحدہ لا شریک جو اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. اس کائنات میں سب سے اعلیٰ ترین ہستی ہے محمد مصطفیٰ. بعد از خدا بزرگ تر تو بھی قصہ مختصر، اس سے بڑھ کر کوئی کائنات میں جس کے بارے میں امیر المؤمنین فرمائے انا عبد من عبید محمد، میں حضرت محمد مصطفیٰ کے غلاموں میں سے ایک ادنیٰ سا غلام ہوں. تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ تیرا نبی کون ہے. تجھے پتا ہونا چاہیے کہ اگر قبر میں تیرا فرشتہ آئے تو تیرا امام کون ہے. تیرے وقت کے امام کی معرفت بھی تجھے ہونی چاہیے.
تیرے وقت کے امام کی. مولا علی علیہ السلام کو لوگ ظاہر ہے ان کا سب سے زیادہ مرتبہ ہے امیر المومنین کا, فضائل بھی سب سے زیادہ انہی کے پڑھے جاتے ہیں اور پڑھے جانے چاہیے, اس سے کوئی اختلاف نہیں, کوئی ایسی بات نہیں, مگر تجھے اپنے وقت کے امام کی بھی معرفت ہونی چاہیے. مَلَّمْ يَعْرِفْ امام زمانہ مَعْتَمِیتَ الْجَاہِلِیَّہ. پاک رسول نے فرمایا اگر تو نے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی تو پھر تو جہالت کی موت مر گیا. بی بی فرماتی ہے دوسرا وہ شخص ہوگا کہ جب موت آئے گی تو موت کی سختی اس پر آئے گی, سختی اتنی ہوگی کہ گناہ معاف ہو جائے. یعنی پہلا جو شخص ہوگا اس پر موت کی سختی بھی نہیں آئے گی. اگر میں اپنے الفاظ میں آپ کو سمجھانا چاہوں ان نوجوانوں کے لیے تو اس طرح اس کی روح قبض کر لی جائے گی جس طرح کے ایک بال کو مکھن سے نکال لیا جاتا. اور جو دوسرا شخص ہوگا وہ ہوگا کہ جس کی موت کی سختی اس کی اس طرح بیان کیا گیا ہے روایات میں جیسے بیر کی کانٹے ہوتے ہیں نا, بیر کے کانٹے, اس کے اوپر مل کے پتلے کپڑے کو ڈال دیا, کپڑے کو ڈال دیا جائے اور پھر اس کو زبردستی کھینچا جائے. مومن کی بات کر رہا ہوں, منافق کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہے. بیکار قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجلان لا یسم ریاح الجنہ. دو بدبخت شخص ایسے ہیں جو جنت جانا تو درکنار جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتے. پہلا وہ بدبخت ہوگا جو ایسی حالت میں مر گیا کہ جو بغض آل محمد پہ مر گیا. میں نے ایک روایت پڑھی قبلہ کہ جب اہل معاشر میدان معاشر میں ہوں گے تو 700 سال کا فاصلہ رہتا ہوگا. 700 years distance, 700 سال کا فاصلہ رہتا ہوگا. جنت کا ایک دروازہ کھلے گا اور اہل معاشر جنت کی خوشبو کو سن کے جھوم اٹھیں گے. کیا کریں گے؟ اور پوچھیں گے یہ خوشبو تو ہم نے کبھی نہیں سونگھی, ہم نے تو زندگی میں کبھی یہ خوشبو سونگھی ہی نہیں, یہ کس چیز کی خوشبو آ رہے گی؟ ملائکہ کہیں گے جنت کا ایک دروازہ کھلا ہے. 700 سال کا فاصلہ رہتا ہوگا, اہل معاشر خوشبو سونگیں گے. دو بدبخت ایسے ہوں گے جو جنت جانا تو درکنار جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکیں گے. ایک وہ ملعون جس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا محروم عن رحمت اللہ, یہ وہ ملعون ہے جو مر گیا اور بغض آل محمد پہ مر گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, یا علی, آواز بلند صلوات. نوجوانوں دوسرا پیغام سن لو. دوسرا وہ بدبخت ہوگا وہ اتنے اعمال لے کے آیا ہے, ولایت آل محمد بھی لے کے آیا ہے. سخت جملہ بول رہا ہوں لیکن ذمہ داری سے بول رہا ہوں. دوسرا وہ بدبخت ہوگا جس کے ماں باپ اس پر ناراض مر گئے. لا یشم ریاح الجنہ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ. حدیث کے سامنے پڑھتے ہو نا, میں سونگ رہا ہوں. لا یشم, they can never smell, وہ کبھی خوشبو سونگ نہیں سکیں گے.
ایک ہو جو بغض آل محمد الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مدار للملائکہ. ظاہراً تو مٹی کی ڈھیری ہوگی، اللہ عرش کے فرشتوں کو کہے گا علی والے کی قبر پہ اتر. سبحان اللہ. مومن کی قبر پہ اتر جا اور زیارت کر کے واپس. سبحان اللہ. اللہ مومن کی قبر کو ملائکہ کی زیارت، اور وہ ملائکہ کہ جو اس پاک ذکر میں آنے کے لیے بھی ترستے. یہ جو پاک ذکر آپ منعقد کرتے ہیں نا، یہ ہم سم ٹائم ٹیکن ایز گرانٹڈ لیتے ہیں. اچھا مجلس ہو رہی ہے، اچھا جی پڑھنے والا کون ہے، اگے جی فلانا، اچھا جی چلو فلانا. وہ تو کوئی اتنا زیادہ سورہ لگ کوئی نہیں. صلوات پڑھو باوا. سبک مت سمجھ مجلس کو، حقیر مت سمجھ مجلس کو، حقیر مت سمجھ نماز کو، حقیر مت سمجھ کربلا کو. تم سے ایک ایک بات کا حساب لیا جانا ہے. میرے چھوٹے لال ولایت جب وصیت ہوتی ہے نا، وصیت، یہ جو وصیت کرتے ہیں ہم ماں باپ، ہماری وصیت کرتے ہیں نا، ایک جملہ ماں باپ اگر بول جائے نا تو بیٹے کو بیٹی کو ساری زندگی یاد رہتا ہے. او مرتے وقت میرے بابا نے، ایسے ہے کہ نہیں؟ جو میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں ذرا صلوات سے. میرے بابا نے مرتے وقت یہ جملہ کہا تھا، مر جائے گا وہ، مر جائے گا لیکن اس پر عمل کرے گا. ایسے ہی ہے تیرے چھٹے لال ولایت نے، کبھی آنکھ بند ہوتی ہے کبھی کھلتی ہے، کبھی آنکھ بند ہوتی ہے کبھی کھلتی ہے. ساتھ میں امام علیہ السلام نے بھی اس کو روایت کیا ہے. مولا فرماتے ہیں لا تنالوا شفاعتنا، لا تنالوا شفاعتنا من استخف الصلاۃ. میرے ماننے والوں کو میری یہ وصیت سنا دینا. حکم نہیں، اب یہاں حکم نہیں ہے، کوئی فرمان نہیں ہے کہ سنا دیا جائے. جب آخری وقت ہوتا ہے اور کبھی آنکھ کھلتی ہے کبھی بند ہوتی ہے، اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ میرے ماننے والوں کو یہ پیغام دے دینا کہ ہم اہل بیت علیہ السلام شفاعت کریں گے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک سپرلیٹو ڈگری قبلہ نکلی ہوئی ہے آج کل، میں یہ جملہ بھی بول دوں، ایک سپرلیٹو کوئی وہابی ٹائپ شیعہ نکلے ہوئے ہیں. وہ ہمارے ادھر ملتان میں ایک بڑا مشہور و معروف بندہ ہے، میں نام نہیں لیتا اس لیے کہ مناسب نہیں ہے. اس نے ایک دفعہ، میرے ایک پروفیسر تھے ہمارے یونیورسٹی کے، بزرگوار برادران اہل سنت میں سے ہمارے استاد بھی ہیں، ان کے ساتھ میں بیٹھا تھا. میں مختصراً ایک جملہ بول کے آگے نکلتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایسے لوگ بھی وجود میں آ گئے. کہنے لگا کہ قرآن میں کہاں لکھی ہوئی ہے شفاعت؟ قرآن میں کہاں لکھی ہوئی ہے شفاعت؟ قرآن میں کوئی شفاعت نہیں ہے. یہ جو شیعہ علماء کرام ہیں انہوں نے ڈھونگ بنایا. اور میں نے کہا تم نے قرآن پڑھا کہاں ہے؟ تو ایک ہمارے استاد کے سامنے یہ جملہ کہہ رہا ہے قرآن میں ہے، قرآن میں شفاعت، قرآن مجید میں شفاعت ہے. ایک تو بڑی واضح آیت ہے جو شفاعت کے بارے میں، اس کے بارے میں برادران کہتے ہیں کہ نماز شفاعت کرے گی، فلاں کرے گی، فلاں کرے گی. لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہوا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہوا، تلقى آدم من ربه کلمات. سبحان اللہ. میں نے جب یہ جملہ بولا میں نے کہا تمام علماء مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ کلمات جو اللہ نے حضرت آدم کو سکھائے تھے، فتاب علیہ، حضرت آدم نے جیسے ہی وہ کلمات بولے، رب کائنات نے ان کی توبہ
میں نے کہا بولے کون سے کلمات ہیں؟ کہا میں نے عرض کیا، میں نے کہا تمام علماء مفسرین یہ کہا اللہم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت علی العالی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین. حضرت ابو ذر غفاری ما ازلت الخضراء ولا اقلت الغبراء، جس کے بارے میں پاک رسول نے فرمایا اس آسمان نے، نیل کو آسمان نے ابو ذر سے سچے کے اوپر سایہ نہیں کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو، اور ما اقلت الغبراء زمین نے اپنی پشت پہ ابو ذر سے زیادہ سچا اٹھایا نہیں. وعلی امام جزاکم اللہ. مجھے لگتا تھا کہ مسجد میں جو سنتے ہیں وہ ذرا نعرہ نہیں لگاتے. صلی اللہ علیہ وسلم مل کر آواز بلند صلوات. سن رہے ہیں، سب سن رہے ہیں، غور سے سن رہے ہیں. ما ازلت الغبراء، پاک رسول نے فرمایا. کہتے ہیں صحابہ کی تعریف، بھائی صحابی کی تو ہم جس طرح صحابہ کو مانتے کوئی مانتا نہیں. بے شک. ما ازلت الخضراء ولا اقلت الغبراء وعلی امامہ، سچا ترین شخص اس کائنات میں ابو ذر، مگر علی ابو ذر کا بھی امام. سبحان اللہ. فرماتے ہیں واللہ محمود. میں سن رہا تھا، ابھی قبلہ بھی یہ روایت پڑھ رہے تھے، وہ یہ جملہ چوراہوں پہ کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ میں ابو ذر ہوں، ابن بلاتا ہوں. یہ ساری باتیں آپ سن چکے، مگر ایک جملہ اگلا میں اضافہ کرتا ہوں. جھوٹ بولوں، دیکھ رہا تھا، پاک رسول فرما رہے تھے جھوٹ بولوں میری آنکھیں اندھی ہو جائے. دوسرا جملہ یہ بولتے تھے اگر جھوٹ بولوں، میں سن رہا تھا، پاک رسول فرما رہے تھے جھوٹ بولوں میرے کان بہرے ہو جائے. واللہ محمود وہذا محمد، پاک رسول فرما رہے تھے اللہ خود ذو العرش محمود ہے، اپنے اسم اعظم سے مجھے نام محمد عطا کیا. خود اعلیٰ ہے، علی عطا کیا. خود فاطر السماوات ہے، فاطمہ عطا کی. خود محسن تھا، حسن عطا کیا. خود قدیم الاحسان تھا، اسم اعظم حسین عطا کیا. یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. بلند صلوات. اللہ ذو العرش محمود. ارے نام بھی عطا کیا تو اسم اعظم عطا کیا. جن کے وجود کے صدقے آج تک آسمان قائم، زمین قائم، سورج قائم، چاند قائم، عرش قائم، وہی نام ہے محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ. میرے والد گرامی نے یہ حدیث لکھی، پوری تو نہیں پڑھ سکتا، ایک جملہ آپ کی خدمت پہ ہدیہ کر دیتا ہوں. نوری انسان میں استاد بزرگوار نے، حضرت استاد علماء نے لکھی یہ روایت کہ جب اللہ نے پوری کائنات بنائی کچھ نہ تھا، جب مکان بنایا تحریر لکھی، جب عرش بنایا اس کے پردوں پہ تحریر لکھی، جب آسمان پیدا کیے اس پہ تحریر لکھی، جب چاند پیدا کیا، سورج پیدا کیا، ہوا پیدا کی، جنت پیدا کی، جہنم پیدا کی، زمین پیدا کی، اس پہ یہ تحریر لکھی. 3 لفظ لکھے، لا الہ الا اللہ، اللہ وحدہ لا شریک، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کا رسول، علی امیر المومنین. یہ جملہ ہے، عجب جملہ ہے.
علی ولی اللہ نہیں لکھا، علی امیر المؤمنین. ارے امیر المؤمنین وہ ہوتا ہے جسے اللہ عرش میں امیر المؤمنین بنا. تیرے اور میرے ووٹوں سے امیر المؤمنین نہیں بنتا. اللہ نے اس کائنات میں کہا کرتا ہوں ارے تیرا بس نہیں، تو آسمان پہ جائے، تو جائے چاند پہ، سورج پہ، کہیں بھی جا کے تو زمین پہ رہتا ہے. آج تک زمین آسمان قامت السماوات والارض، یہ آسمان قائم ہے بغیر عمد، ستونوں کے بغیر. صدقہ ہے محمد مصطفیٰ کا، علی مرتضیٰ کا. تیرے بس میں نہیں تو آسمان سے کھرچ دے، تیرے بس میں نہیں تو عرش کے پردوں سے کھرچ دے، تو زمین پہ ہے. علی کے نام کو زمین سے مٹا کے دکھا. علی امیر المؤمنین. یا جابر قامت السماوات بغیر عمد وثبتت الارض. خود محمود تھا، اسم اعظم محمد عطا کیا. خود علی الاعلیٰ تھا، اسی میں سے اسم آدم علی عطا کیا. خود فاطر السماوات تھا، فاطمہ عطا کی. خود محسن تھا، حسن عطا کیا. خود قدیم الاحسان تھا، حسین عطا کیا. ارے صفات خداوندی کے شریک نہیں ہے پنج تن چہار معصومین. یہ تشیع کا عقیدہ ہے. وہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک، اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک، اپنے افعال میں بھی وحدہ لا شریک، اپنی عبادت میں بھی وحدہ لا شریک. بے شک بے شک. وہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک، وہ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک، وہ اپنے افعال میں بھی وحدہ لا شریک. جملہ سنیے گا، پوری دنیا کو یہ بتا دو اصل تشیع یہی ہے. وہی توحید ہے جو امیر المومنین نے بتائی. علی کو ماننے والے کسی اور سے توحید نہیں لیتے. اپنی افعال میں بھی وحدہ لا شریک، اپنی صفات میں بھی وحدہ. تمہیں کوئی گمراہ نہ کرے. پوری دنیا کو یہ پیغام بتاؤ، تجھے کوئی علی والے کو یوں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. علی والا کبھی نہیں ہوتا، فدین ہوتا ہے، ذکی ہوتا ہے. علی والا وہ ہوتا ہے جس کے چہرے کو دیکھنا زیارت کرنا ثواب ہوتا ہے. لوگ تو یہ بتاتے ہوں گے کہ ائمہ خدا علیہ السلام کے 20 روایات ہیں، قبلہ تشریف فرمائے. 20 روایات ہیں مومن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. میں خوش قسمت ہوں کہ آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں. مل کے صلوات پڑھے گا. اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک، اپنے صفات میں بھی وحدہ لا شریک، اپنے افعال میں بھی وحدہ لا شریک، اپنی عبادت میں بھی وحدہ لا شریک. لیکن اللہ نے ان ہستیوں کو اپنی صفات کا مظہر بنایا. اللہ کرے میرا جملہ سمجھ آئے. اپنی صفات کا مظہر بنایا. پھر دہراتا ہوں، خود محمود تھا، محمد بنایا. خود اعلیٰ تھا، علی بنایا. خود فاطر السماوات تھا،
فاطمہ عطا کی، خود محسن تھا، حسن عطا کیا، خود قدیم الاحسان تھا، حسین عطا کیا، خود معبود و مسجود تھا، عابد و ساجد عطا کیا، تمام علوم کے محور و مرکز نے باقر آل محمد عطا کیا، خود اصدق الصادقین تھا، صادق آل محمد. صفات خدا بندی کے مظاہر ہے یہ پاک، مظاہر ہے خود بنا کے بھیجا ہے، خود اصدق الصادقین تھا، صادق آل محمد عطا کیا، اور پورے عالم پہ، بلکہ یوں کہوں کہ اس کی وہ قہار بھی ہے، رحیم بھی ہے، اس نے اپنی قہر کے اوپر اپنے رحمت کو غلبہ عطا کیا، یہ بتانے کے لیے موسیٰ کاظم عطا کیا، تمام رضاؤں کے محور و مرکز نے علی رضا عطا کیا، تمام تقاوتیں اور سخاوتیں اور جوادیاں سخاوتیں اسی کے شایان شان تھی، تقی عطا کیا، تمام بزرگیاں اسی کے لیے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے علی نقی عطا کیا، پورے عالم پہ اس کی ہیبت تھی، یہ سمجھانے کے لیے حسن عسکری عطا کیا، خود غائب تھا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، خود غائب تھا. ارے آج تک لوگوں کو یہ سمجھ نہ آئی کہ تو نے اللہ کو غائب ہوتے ہوئے ایمان لائے، محمد مصطفیٰ کو نہ دیکھا ایمان لائے، علی مرتضیٰ کو نہ دیکھا ایمان لائے، خود غائب تھا، یہ سمجھانے کے لیے کہ مومن حقیقی وہی ہوتا ہے جو دیکھتا نہیں ایمان لاتا. مل کر مہدی دوران کی ذات اقدس پر صلوات پڑھیں. وصیت کی ہے میرے مولا نے ایک جملہ، اسلام جو ہے وہ تین، پہلی بات عقیدہ، ابھی تو میں نے سٹارٹ کیا تھا عقیدے کا، عقیدہ پہلی بات ہے، عقیدہ. تیری توحید دھری کی دھری رہ گئی، اور تیری نبوت دھری کی دھری، اور تیرا پاک رسول پہ ایمان لانا، تیرا قرآن کو حسبنا کتاب اللہ کہنا، سب دھرا کا دھرا رہ گیا، لیکن عقیدے کا محور و مرکز اور دل ہے ولایت علی. تیری توحید تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی، تیری نمازیں تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی. میں خود سے نہیں کہہ رہا، میرے پاک رسول نے سچے رسول فرما کر کے گئے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ اگر اللہ تجھے حضرت نوح کی عمر کے برابر عمر دے دے اور تو ساری زندگی روزے رکھے، ساری رات قائم اللیل ہو، ہر سال باپیادہ حج کرے، صفا اور مروہ کے درمیان اللہ کی راہ میں مارا جائے، یا علی اگر تجھ سے بغض رکھتا ہے جنت جانا تو کر کے نہار. یہ ہے عقیدہ، یہ ہے سچ، یہ وہ سچ ہے جو پاک رسول نے فرمایا تو نے آدھا سچ لے لیا آدھا چھوڑ دیا. اس لیے میں ایک جگہ غازی خان میں پڑھ رہا تھا، وہاں برادران زیادہ تھے، ایک
شخص بزرگ اٹھ کے کھڑا ہونے لگا. میں نے عرض کی, میں نے کہا کہ تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی نماز, تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی کو حج, تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا روزہ, جب تک کہ ولایت علی ابن ابی طالب اور اس کی آل پر تو ایمان کامل نہ لائے. اٹھ کے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا جی سید زیادہ ہے, سرائکی میں اگر اجازت دے گا, اگر سید زیادہ ہیں, بڑا سخت جملہ بولا اس نے, اگر سید زیادہ ہیں مسلمان ہیں تو قرآن دے فوائد دس. میں نے کہا بابا بیٹھ جا, بیٹھ جا, شکر ہے تو نے مجھے قرآن کی طرف متوجہ کیا. میں نے کہا بابا بیٹھ جا, بیٹھ جا, میں تجھے اللہ کا پاک قرآن سمجھاتا ہوں. پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ پاک رسول نے فرمایا اللہ نے بنائے ہیں با کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف, اور اللہ جو ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے, ایک دفعہ اللہ اس پر 19 جنتیں واجب کر دیتا ہے. آپ کو بھی سنا رہا ہوں, فقط اسے نہیں, آپ کو بھی بتا رہا ہوں. جو ایک میں نے کہا میں تو خوش قسمت ہوں, میں ان کا ماننے والا ہوں جنہوں نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کا حصہ ہے. تو وہ بدبخت ہے, تو نے بسم اللہ کو بھی چھوڑ دیا, تو نے بسم اللہ ہی کو چھوڑ دیا. نہ فقط 19 جنتیں واجب کرتا ہے اللہ, بلکہ 19 طبقات جہنم حرام کر دیتا ہے. میں نے کہا بیٹھ جا, اب اگلا جملہ بھی سن لے. اللہ نے بسم اللہ کے بنائے ہیں 19 حروف. آجا آپ پنجتن پاک کے محمد, فاطمہ, علی, حسن, حسین کے بھی بنائے ہیں 19 حروف. 19 حروف. پھر میں نے عرض کی, میں نے کہا پورے قرآن کا علم ہے سورہ الحمد میں, سورہ الحمد کا علم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں, اور بسم اللہ کا علم ہے با میں, اور با کے نیچے ہے ایک نقطہ. قال علی امیر المومنین فرماتے انا نقطہ تحت البا. میں نے کہا تم نے یہ نہیں سنا, تمہاری ساری, میں محفل میں تھا جہاں بزرگان تھے, بہت سارے علماء کرام, ملتان میں سارے علماء کرام کے ساتھ نشستیں ہوتی ہیں مختلف محفلوں میں. تو وہ تشریف فرما تھے, ایک اہل حدیث کی بزرگ عالم دین ہے, انہوں نے تصدیق کی کہ ہماری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی. میں نے کہا بہت شکریہ قبلہ, آپ نے اس بات کی تصدیق کر دی. ایک محفل تھی, گفتگو ہو رہی تھی, تو اس میں نے کہا اگر آپ اجازت دے دیں تو میں اس حدیث کو مکمل کر لوں. سب علماء کرام کے سامنے میں نے کہا اگر اجازت دے دیں تو میں مکمل کر لوں, فقط بات اتنی نہیں ہے, یہ بات میں سنتی والی بات آ گئی ہے, لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ حقیقی سنت وہی ہے جو اہل بیت بتائے. حقیقی سنت وہی ہے جو اہل بیت بنائے. دوسری بات میں نے کہا کہ پاک رسول نے یہاں تک نہیں فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی. میں نے یہ کہا آگے سے, پاک رسول نے فرمایا تھا ما ان تمسکتم بہما. فقط یہاں نہیں فرمایا تھا کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں بس ٹھیک ہے چھوڑ دیا, میں نے چھوڑ دیا, نہیں. آگے پاک رسول نے فرمایا ما ان تمسکتم بہما, جو بھی ان دونوں کو بہما ایٹ اے ٹائم, دونوں کو بہما, جی ماشاءاللہ, بہما عربی میں دونوں کو ایٹ اے ٹائم پکڑ کے رکھے گا. پاک رسول فرماتے ہیں میں رسول ضمانت دیتا ہوں ما تمسکتما لن تضلوا بعدی ابدا, وہ شخص ابد تک گمراہ نہیں ہوگا.
نیور، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اگلی بات بھی میں نے کہا پاک رسول نے فرمائی تھی، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، حتی بولے حتی، یہ تو بچے کو یاد ہے، حتی یردا علی الحوض، تم ان دونوں کو پکڑو، یہ تمہیں پکڑ کے میرے پاس حوض کوثر پہ لاؤ۔ قرآن کریم کے فوائد کی ایک بہت بڑی طویل فہرست ہے۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں آپ کی ہدایت کے لیے اور اپنی نجات کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ میں نے یہ جملہ وہاں بھی بولا تھا کہ قلب قرآن ہے سورہ یاسین۔ قرآن کو دیکھا بھی کرو اور پڑھا بھی کرو، قبل اس کے کہ تم پر قرآن پڑھا جائے خود پڑھ لو۔ ناراض نہیں ہونا میری باتوں میں، بس ایسے ہی باتیں کرتا ہوں۔ قبل اس کے کہ تم پر قرآن پڑھا جائے خود پڑھ لو، اس لیے کہ جب تم قرآن کو دیکھتے ہو اس کے دیکھنے کا الگ ثواب ہے۔ 5 چیزیں اللہ نے، بات سے بات میں لمبی ہو جاتی ہے، 5 چیزیں اللہ نے تجھے عطا کی۔ ایک پاک قرآن کو دیکھنا ثواب، سامع قرآن کو دیکھنا ثواب، ایک نعت قرآن علی کے چہرے کو دیکھنا ثواب۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، میں بیٹھی تھی، میرا بابا تاریخ مساکر میں بھی ہے، بہت ساری اور کتابوں میں بھی ہے، میں بیٹھی تھی، میرا بابا امیر المومنین کے چہرے کو دیکھی جا رہا تھا۔ میں نے کہا بابا آج خیر تو ہے؟ بابا آدھے پوتر سنا نہیں، ابھی تو پاک رسول نے مسجد میں یہ کہا ہے، یہی وہ چہرہ ہے، النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ۔ قرآن کو دیکھنا ثواب، سامع قرآن کو، نعت کے قرآن کو دیکھنے کو ثواب۔ مذہب آل محمد کے اس عالم کو، جملہ سنیے گا، میں اپنی بات نہیں کر رہا، طالب علم ہوں، مذہب آل محمد کے اس عالم دین کے چہرے کو دیکھنا ثواب، جسے دیکھ کر تجھے خدا کے قریب کر دے۔ بے شک خدا کے قریب کر دے، اس کو دیکھنا ثواب۔ اور ایک چیز تیرے گھر میں ہے جو ہر وقت تو اس کو دیکھے تو رب کائنات تجھ پر رحمت نازل کرے، ماں اور باپ کے چہرے کو دیکھنا ثواب۔ ماں اور باپ کے چہرے کو دیکھنا ثواب۔ 5واں، مومن کے چہرے کو دیکھنا ثواب، مومن کے چہرے کو دیکھنا ثواب۔ 2 شخص ایسے ہیں کہ جنت جانا تو درکنار، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے۔ پہلا میں نے بتایا کون؟ محمد اعلیٰ بغض آل محمد مات کافرا، جو بھی بغض آل محمد پہ مر گیا، قال رسول اللہ صلی اللہ، متفق علیہ حدیث ہے، مات کافرا، من مات علی بغض آل محمد کتب اللہ بین عینیہ، اللہ اس کی پیشانی کے اوپر لکھے گا یہ مبغوض ہے، یہ لعنتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اللہ کی رحمت سے بچ اس وقت سے کہ تمہیں کب موت آ جائے۔ اس خاندان کے بغیر اس کو خاندان نہ سمجھ۔ تو جب بھی مانتا ہے، کبھی داماد کی شکل میں مانتا ہے، کبھی بیٹی کی شکل میں مانتا ہے، کبھی نواسا، کبھی بیٹا، اس شکل میں نہ مان، یہ حجت خدا ہے، حجت خدا ہے، یہ تیری رہنمائی اور ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ 2 شخص، دوسرا وہ جس کے ماں باپ اس پر ناراض مان رہے ہیں، وہ روایت نامکمل رہ گئی کہ امام صادق کے آل محمد صلوات پڑھے مولا کی وصیت فرمائی میرے مولا نے
کہ ہماری شفاعت اس شخص کو نہیں ملے گی، یہ شیعوں کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے۔ تیری سٹیج تجھے گمراہ نہ کرے۔ ایک بدبخت ان پڑھ یا پڑھا لکھا بھی ہو دنیا کے لحاظ سے، جو بھی ہو، وہ اٹھے اور بیٹھ کے نماز کے بارے میں گفتگو کرے اور عزاداری اور مجلس کا نماز سے تقابل کرے، ایسا شخص مذہب آل محمد کا نمائندہ نہیں ہے۔ ذمہ داری سے ایک ذمہ دار خاندان کے فرد ہونے کی حیثیت سے یہ جملہ بول رہا ہوں، وہ تمہارے مذہب کا نمائندہ نہیں ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، تجھے یہ بات نظر آتی ہے کہ مجلس عزا کے بارے میں، اس کی عظمت کے بارے میں یہ نظر نہیں آتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ قرآن کریم میں کہتا ہے سورہ مزمل میں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرا پیارا رسول کچھ ستا بھی کر۔ سمجھ رہی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے نہیں تھے، رات کو سوتے نہیں تھے۔ اللہ نے آیت قرآن میں نازل کی کہ تھوڑا سو لیا کر۔ اتنی بات تجھے پاک رسول کی عبادت نظر نہیں آتی۔ اچھا، چوتھے لال ولایت کے بارے میں ہے کہ وہ ان کی 1000 کھجور میں ہر کھجور کے ساتھ 2 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ بعض روایات میں 1000 رکعت، بعض روایات میں 2000 رکعت۔ کسی شخص نے پوچھا، مولا آپ اتنی عبادت گزار ہیں کہ آپ کا تخلص، آپ کا لقب زین العابدین اور سید الساجدین پڑ گیا ہے، سنو گے؟ تیرے چوتھے لال ولایت نے کہا کہ تجھے پتہ نہیں تو کیا بات کر رہا ہے، تو نے میرے دادا علی مرتضیٰ کو عبادت کرتے تھے، تو نے میرے دادا علی مرتضیٰ کو عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس لیے لا تنال شفاعتنا، ایک جملہ صرف نماز کی عظمت کے بارے میں، کیونکہ ایک ہے عقیدہ جو سردار ہے، جس میں مرکز ہے، یہ اسلام کی ڈیفینیشن کو سم اپ کر رہا ہوں اب ایک جملے میں، عقیدہ، اور پھر اس میں سب سے زیادہ عظمت ہر عقیدے کی قبولیت بوجہ ولایت آل محمد، امیر المومنین کی ولایت۔ اب آ جائے اعمال میں، اعمال میں جو سب سے بڑا عمل وہ نماز، وہ نماز، اس لیے کہ جب نماز قبول تو باقی اعمال اس کے پیچھے قبول، اس کے پیچھے قبول۔ ان قبلت قبل ما سواہا، ان ردت رد ما سواہا۔ اگر تیری نماز تجھے خانہ ہی خالی ہوگی، ناراض نہیں ہوگی، میں آپ کو نہیں، نمازیوں کو نہیں کہہ رہا، میں جنرلی گفتگو کر رہا ہوں۔ ایک وہ شخص ہے جس کی نماز قبول تو باقی اعمال قبول، امام فرماتے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جس کا، میں کہتا ہوں کہ تیرا باپ بھی اگر ایگزامینر ہو، اور تو، میں ایک استاد ہوں نا، اگر تیرا سگا باپ بھی ایگزامینر ہو اور تو پیپر خالی دے کے آئے، مجھے بتا تیرا باپ تجھے پاس نہیں کر سکے گا۔ اگر تیرا پیپر ہی سارا خالی ہو، ہاں کچھ لکھ کے آ، کوئی غلطیاں شلطیاں کر کے آ، کچھ لکھا ہوا تو ہو تاکہ اس کے پاسنگ مارکس دینے کا۔ صلوات پڑھیں بابا۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہماری شفاعت اس شخص، وصیت فرما رہے ہیں۔ ساتویں لال ولایت نے بھی یہ روایت کی، اور خود چھٹے لال ولایت سے بھی یہ روایت ہے کہ اس شخص کو جو ہماری نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، من استخف الصلاۃ، قبلہ تشریف فرمائے، استخف سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا، من استخف کا معنی ہے جو نماز کو امپورٹنس نہیں دیتا، جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا، جو نماز کو وقت پر نہیں پڑھتا۔ اچھا یہ کام کر لیتا ہوں، اچھا نماز کو بعد میں پڑھتا ہوں، اچھا یہ کام پہلے، یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے، نہیں، نماز سب سے امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا اور تیسرا ہے حقوق، اسلام کا سم اپ کر رہا ہوں، عقیدہ، اعمال اور حقوق، اور حقوق میں سے سب سے بڑا حق تیرے ماں اور باپ کا۔
میں نے ایک ریسرچ کیا، پڑھی بھی اور لکھی بھی، جتنے ادیان آئے نا اب تک، جتنے دین آئے جن میں بائبل ہے، جس میں تورات ہے، جس میں یہودیت ہے، نصرانیت ہے، تمام ادیان میں اللہ نے عہد لیا ماں باپ کے احترام کا۔ جملہ شاید سمجھ آ گیا، یہ تھوڑی نئی بات ہے۔ اللہ نے عہد لیا ماں باپ کے احترام کا، لیکن اسلام وہ عظیم دین اللہ نے عطا کیا اور ماں باپ کو وہ عظمت عطا کی جس میں احترام کا وعدہ نہیں لیا، احسان کا وعدہ لیا۔ میں معذرت کے ساتھ ان لوگوں سے اتفاق نہیں کرتا، چونکہ میں نے عربک لینگویج میں اور اس میں ادب عربی میں پی ایچ ڈی بھی کی ہے الحمدللہ۔ میں ان لوگوں کے ترجمے سے اتفاق نہیں کرتا جو لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ نہیں، نیکی کا حکم نہیں ہے۔ پوچھو سید زادہ، نیکی کا حکم کیا، پھر احسان اور نیکی میں بدلہ کیا ہے؟ سنو جملہ، نیکی وہ ہوتی ہے جو سامنے والا کرے تو بدلے میں کر۔ نیکی کون سی ہوتی ہے؟ میں آپ سے نیکی کروں، آپ مجھ سے کریں، میں ان سے کروں، یہ مجھ سے کریں۔ احسان وہ ہوتا ہے سامنے والا نیکی نہ کرے پھر بھی کر۔ ماں باپ کے ساتھ احسان کا۔ بروز قیامت جب تیرے اعمال تل رہے ہوں گے اور تیرے گناہ زیادہ ہوں گے، نوجوانوں کو پیغام دے کے بات مکمل کر رہا ہوں، جب تیرے اعمال تل رہے ہوں گے، گنے نہیں جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے۔ اس پہ پھر کبھی گفتگو کروں گا۔ اعمال جب تیرے تولے جا رہے ہوں گے اور تیرا پلڑا گناہوں کا ہوگا نیچے، نیکیوں کا ہوگا اوپر، اچانک تیری نیکیاں بڑھ جائیں گی، گناہ تیرے کم ہو جائیں گے۔ اب سوچ ذرا، میدان محشر ہے، تو تنہا ہے، رب کا میزان کا مقام ہے، اس وقت تیری حالت اور میری حالت کیا ہوگی؟ اچانک تیری نیکیاں نیچے ہو جائیں گی، تو خوشی سے ایک دم کیا کہتے ہیں، خوشی سے ایک دم دمک جائے گا تیرا چہرہ، کھل اٹھے گا اور تو پوچھے گا رب کائنات یہ کون سی نیکیاں مجھ سے سرزد ہوئی؟ ارشاد رب العزت ہوگا۔ اور نوجوانوں سن لو، وہ جو تو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا رہا ہے، وہ جو ماں باپ کے ساتھ نیکیاں اور احسان کرتا رہا ہے، یہ ہم نے رضا اللہ ہے فی رضا الوالدین وسخط اللہ ہے فی سخط الوالدین۔ اور لوگوں کو بتا دو، ایک ایک شخص کو، ایک ایک نوجوان کو یہ پیغام گلی گلی گھر گھر پھیلا دو پاک رسول کا، اللہ کی رضا تیری ماں باپ کی رضا میں مثمر ہے، اللہ کی رضا تیرے ماں باپ کی رضا میں مثمر ہے، اور اللہ کی سخط اللہ ہے فی سخط الوالدین، اور تیرے ماں باپ کی رضا ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ کم از کم ماں باپ کی اطاعت۔ نوجوانوں جملہ سنو، آج کل بڑا سخت دور ہے اور معیشت کا مشکلات کا دور ہے، کم از کم تیرے ماں اور باپ کی اطاعت کی منزل اور احسان کی منزل کم از کم روایات میں اور علماء نے لکھی، تیرے ماں اور باپ کو تجھ سے ماننے کی نوبت نہ ہے۔ کیا بات، بالکل جملہ سمجھ آ گئی؟ کم از کم ہاتھ نہ پھیلائے، تیرے ماں اور باپ کو تجھ سے مانگنے کی نوبت نہ آئے۔ سخط اللہ فی سخط اللہ۔ ایک ماں، ایک بیٹی، ایک بہن۔ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ منسوب ہے یہ مجلس، اور جو شخص بی بی طاہرہ کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، بڑی ہی چھوٹی عمر اور سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہے نا جب بابا کی لاش پہ،
اور آن کے کہتی ہے بابا میری سب سے چھوٹی عمر تھی اور سب سے زیادہ مجھ پر ظلم کیے گئے، سب سے زیادہ مجھ پر ظلم کیے گئے۔ عجب پیار تھا۔ سکینہ حضرت رباب علیہ السلام نے بیوی کا یہ تقلص رکھا تھا، سکینہ۔ سکینہ کا معنی ہے سکون، اپنے بابا کا سکون۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بابا کا بھی سکون تھی اور ماں کا بھی سکون تھی، ماں کا بھی سکون تھی۔ عجب بیوی کا پیار تھا اپنے بابا کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ جب سید الشہداء نکلنے لگے نا باہر، اور یا کہا علیکم من السلام، بیویوں کو جب آخری سلام کیا نا تو ایک بیوی چھوٹی سی جہان کے حضرت سید الشہداء کے پاؤں کو پکڑ کے کہتی ردنا الی جدنا، اے بابا ہمیں تو اپنے نانا کے مزار پر پہنچا، ہمیں تو اپنے نانا کے مزار پر پہنچا دو۔ تو مولا نے ایک شعر پڑھا تھا جس کا مفہوم یہ تھا، کاش کاش پرندہ سکون کی نیند سو سکتا، کاش میرے بس میں ہوتا۔ ایک وقت ایسا آیا جب سید الشہداء شہید ہوئے اور ذوالجلال نے اپنے چہرے کو خون سے گلتان کیا۔ خون سے گلتان کرنے کے بعد اور دوڑتا ہوا خیموں کی طرف سید الشہداء کی شہادت کی خبر دینے کے لیے پہنچا ہے جب، اور تو کوئی نہیں تھا جو خبر دیتا۔ ذوالجلال آیا، تیرا 5ویں لالے ولایت فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا مولا اس وقت ذوالجلال کیا کہہ رہا تھا؟ مولا فرما رہے ہیں، کہہ رہا تھا الزلیم الزلیم الزلیم، ہائے ظلم ہو گیا، ہائے ظلم ہو گیا، ہائے ظلم ہو گیا۔ جیسے ہی آیا ہے ذوالجلال، اور بیویاں نکلی، ذوالجلال کا احاطہ کیا اور چہرے کے اوپر تیرا 12واں لال ولایت فرماتا ہے، میں میرے جد بزرگوار یا سید الشہداء یا حسین، میرا آپ پر سلام ہو، میں صبح بھی روتا ہوں، میں رات کو بھی روتا ہوں، آپ پانی روتے ہو، میں خون روتا ہوں، میں خون روتا ہوں۔ میرا سلام ان بیویوں پر جو چہرے کے اوپر تماچے مارتی تھی۔ جب ذوالجلال آیا ہے نا، بیویاں آئی ہیں باہر آنے کے بعد بیویوں نے ماتم کرنا شروع کیا۔ ایک بیوی ہے نام جس کا سکینہ، سکینہ بنت الحسین، قریب آئی ہے بیوی، یہ نہیں پوچھا کہ میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کے ذوالجلال کیا میرا بابا زندہ ہے یا مارا گیا ہے؟ عجیب روایت ہے، یا جواد ابی اسوکیا ابی ام قتل عطشانا، ہائے میرے بابا کے ذوالجلال کیا میرے بابا کو پانی پلایا گیا؟ سبحان اللہ، میرے بابا کو پانی پلایا گیا تھا۔ ایک روایت میں نے پڑھی اور سنی بھی علماء کرام سے کہ جب پانی شام غریبہ ملا نا، جب شام غریبہ پانی ملا تو حضرت سکینہ کو جب پانی ملا، لے کے پانی جوڑی ہے حضرت علی اصغر کی طرح ان کی قبر پہنچی اور کہا میرا بھائی علی اصغر پیاسا مارا گیا، ام قتل ابی اقتل ابی عطشانا، کیا میرے بابا کو پانی پلایا گیا تھا یا پیاسا مارا گیا تھا؟ تو بہنیں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے کہ جب ان ظالموں نے رسیاں باندھی نا، جب ان ظالموں نے رسیاں باندھی تو امام زین العابدین فرماتے ایک رسی میں تھا، ام کلثوم تھی، ایک رسی میں حضرت زینب تھی اور حضرت سکینہ قد بڑا تھا، حضرت سکینہ کا قد چھوٹا تھا۔ ہائے گلے سے
مظلوم ترین آئی ہے میدان کربلا میں، ایک حضرت عبد المطلب کی بیٹی، حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ میدان احد میں جب آئی ہے، رسول خدا نے علی کو کہا میری پھوپھی آ رہی ہے، حضرت حمزہ کی لاش کے اوپر میری کملی کو ڈال دے، اور پہنا رہی ہے، اور برداشت نہیں کرے گی، اور برداشت نہیں کرے گی، ناک کاٹا گیا، اور انگلیاں کاٹی گئی، اور کان کاٹے گئے، اور شیو پاک رسول نے حضرت حمزہ کے مسائل پر گریہ کرنے کا حکم دیا، کہا میری چادر اوپر ڈال دو، قد لمبا تھا، پاؤں باہر رہ گئے۔ سنو گے، پاک رسول نے کہا علی بہن برداشت نہیں کرے گی، جاؤ نا کوئی پتے لے کے آؤ، کوئی پتے لے کے آؤ، پاؤں کی انگلیاں کاٹی ہوئی ہے حضرت حمزہ کی، ان کے اوپر دے دو تاکہ بہن کو پتہ نہ چلے کہ لاش کا مسئلہ کیا گیا۔ ہائے، آئی ہے حضرت صفیہ پردے میں چھپی ہوئی، بنو ہاشم کی خواتین کنیزوں کے گھیرے میں میدان احد میں آئی ہے، آن کے بیٹھی ہے، جیسے ہی پردہ ہٹایا، روایت کے الفاظ ہے، چیخ نکلی حضرت صفیہ کی، اور کہا ہائے ہائے بھیا، تیرا یہ حال کر دیا گیا، تیرا یہ حال کر دیا گیا۔ کہا مولا پاک رسول نے کہا علی جاؤ پانی لے کے آؤ، جاؤ پانی لے کے آؤ، اور صفیہ کو پانی پلایا، ایک طرف سے رسول نے سنبھالا، ایک طرف سے علی نے سنبھالا، عزتوں کے ساتھ لے کے جا رہے۔ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ، یا علی، آؤ نا میدان کربلا میں، ایک بیٹی، ایک بہن اپنے بھائی کی لاش پہ آ رہی ہے۔ میں نے روایتوں میں بڑی کوشش کی یہ ڈھونڈنے کی، ہاتھ تو پس گردن باندھے ہوئے، ہاتھ تو پس گردن باندھے ہوئے تھے، بھائی کی لاش پہ اتری تو کیسے اتری؟ کوئی روایت نہیں ملی، ایک روایت ملی، ایسے اتری ہے جیسے حضرت ابو الفضل لبا، حضرت ابو الفضل لبا میرے بازو ہو گئے، ہائے منہ کے بل گری ہے، جیسے ہی گری سکینہ ساتھ آئی، آن کے بھائی کی لاش پہ کسی ذاکر کی ذاکری نہیں، ایک مرثیہ بی بی نے پڑھا، ایک مرثیہ بی بی نے پڑھا، کہا واہ محمدہ والیہ صلو علیکہ ملیک السماء، ہائے نانا آپ پر تو اللہ کے ملائکہ درود بھیجتے، آپ پر تو ملائکہ درود بھیجتے تھے، حاضر حسین، نانا آؤ نہ دیکھو سگی بہن آئی ہے، بھائی کے لاشے پہ پہچان نہیں سکی، اپنے آپ کو طواف کیا دیکھ رہی تھی کس جگہ پہ بھائی کا بوسہ لوں، بیٹی نے بابا کے ساتھ لپٹ گئی، اور سکینہ آواز آئی، آپ کو یاد رکھا میرے مولا نے شیعتی مائن شرف، ہائے میرے شیعو مائن حسب الفذکرونی، جب بھی ٹھنڈا پانی پیو اور میری پیاس کو یاد کرنا، او سبھی تم بے شہیدن او غریبن فدبونی، جب بھی
کسی غریب کی موت کا تذکرہ آئے میری پیاس کو یاد کرنا۔ بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے آخری روایت علامہ مجلسی نے اور علامہ محمد حسین صاحب قبلہ نے بھی اسی بات روایت کو لکھا، جب حضرت سکینہ قید خانے میں داخل تھی نا، قید خانے میں تھی، ایک رات بی بی سوئی ہے، ایک خواب دیکھا، حضرت سکینہ نے ایک خواب دیکھا، پانچ نورانی ہستیاں آئی ہے جن میں حضرت آدم آئے، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ اور پاک رسول، اور 5 ہماریاں اتری جن میں 5 بیویاں۔ مختصر کروں، حضرت زہرا کے پاس بی بی کہتی ہے میں گئی اور میں نے کہا اماں یا اماں جان جاہدو فینا، اماں جان ہمارے بارے میں ان ظالموں نے انکار کیا، ہماری ظلمت کو پامال کیا، اور میرے بابا حسین کو پیاسا شہید کیا۔ سنو گے بی بی فرماتی ہیں اے میری لخت جگر، تو نے تو میرا دل جلدی کر دیا، یہ دیکھو سکینہ میں نے تیرے بابا کا قمیض اٹھایا ہے، تیرے بابا کا قمیض اٹھایا ہوا ہے، اس وقت تک اپنے پاس رکھوں گی جب تک کہ قیامت تک اللہ کے دربار میں پیش نہیں ہو جاؤں گی۔ کل جب اللہ کا دربار ہوگا اچانک آواز آئے گی یا اہل المحشر غضو ابصارکم، محشر والو اپنی آنکھیں نیچی کر لو، اپنی گردنیں جھکا لو، میری کنیز میرے دربار میں آ رہی، ساری کائنات کھڑی ہوگی، پاک رسول کے علاوہ سب اپنی آنکھیں نیچی کر لیں گے، گردنیں جھکا لیں گے، پاک رسول نہیں جھکائیں گے، ارشاد رب العزت ہوگا میرا حبیب تو بھی اپنی گردن جھکا لے، تو بھی اپنی گردن جھکا لے، پاک رسول فرمائیں گے میرا اللہ یہ تو میری بیٹی آ رہی ہے۔ سنو گے جملہ، ارشاد رب العزت ہوگا او میرا حبیب جس حال میں آ رہے، جس حال میں آ رہی ہے وہ تو بھی برداشت نہیں کرے گا۔ روایت میں ہے وہ خون ناحق حضرت علی اصغر کا جو آسمان پہ مولا نے پھینکا، وہ بیوی نے اپنے چہرے پہ بنا ہوگا، حضرت ابوالفضل عباس کے بازو اٹھائے ہوئے ہوں گے، وہ قمیض جو سید الشہداء کی بیوی نے خود سی تھی اس کو اپنے سر پہ لیا ہوگا، آن کے کہے گی یا احکم الحاکمین، اور سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے، میرے اور ظالموں کے درمیان فیصلہ فرما، کس جرم میں میرے علی اصغر کو 6 مہینے کا پیاسا، کس جرم میں اور میری سکینہ کو آئے تماچے مارے، کس جرم میں اور میری سکینہ کو تماچے مارے گئے، کس جرم میں میرے حسین اور میرے حسین کو 3 دن کا پیاسا شہید کیا گیا۔ آخری جملہ، اور کس جرم میں اور میری زینب کلثوم کے چادریں لوٹی گئی، کس جرم میں ان کو رسیاں پہنا کے کبھی ایک دربار، کبھی دوسرے دربار، کبھی ایک گلی، کبھی دوسری گلی، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين